الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر مصلیان کرام، ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. جن لوگوں کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا. یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کو جو صحیفے اور آسمانی کتابیں دی ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس چیز کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. خواہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والا یا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو صحیفے اور آسمانی کتابیں دی گئی ہیں. اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا. سیگا تو ہے ماضی کا کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو ان 3 چیزوں کو اپنا لے گا، اپنی زندگی میں لے آئے گا، وہ ہے وہ کامیاب ہو گیا آخرت میں. تو وہ کامیاب ہوگا 3 چیزوں میں سے پہلا چیز کیا ہے؟ من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے، اپنے اندر کی برائیوں، خرابیوں، بیماریوں، کھوٹ کو نکال کر کے اس میں اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھائیاں، بھلائیاں اس کے اندر پیدا کر لے. کھوٹ کو نکال کر، بیماریوں کو نکال کر، اچھائیاں، اچھے اخلاق پیدا کر کے اپنے نفس کو پاک کر لے. جو آدمی اپنے نفس کو پاک کر لے گا، پہلی چیز یہ ہے جس کو اللہ نے کہا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، صاف ستھرا کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، دوسری چیز وہ ہے کہ جو اپنے رب کا نام یاد کیا. ذکر یاد کیا، اسم ذکر اسم یعنی نام، ربی اپنے رب کے نام کو یاد کیا. جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا یعنی اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کرتا رہا، وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھے. 24 گھنٹے کی زندگی میں یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرے، اللہ نہ کرتا رہے تو کاروبار کیسے کرے گا؟
فیملی لائف میں زندگی گزار رہا ہے، میاں بیوی بھائی بہن ماں باپ اولاد کے ساتھ میں ہے، تو ہر وقت اللہ 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 کرتا رہے گا، تو سارے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ آس پاس پڑوس کے لوگوں کے کس طریقے سے ہے اس کے ساتھ معاشرات کو کس طرح سے اختیار کرے گا؟ اسی طرح سے کھانے پینے پہننے وغیرہ میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کی زندگی میں ایک آدمی ہے 8 گھنٹے نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے کر رہا ہے، کوئی 12 گھنٹے کر رہا ہے، کوئی 6 گھنٹے کر رہا ہے، تو اس نوکری کے کرنے میں کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس کام کے کرنے میں وہ اس چیز کا دھیان دے کہ کیا اس میں حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ہمارے کام کے کرنے میں سارے طریقے حلال کو حرام کے طریقے نہ اپنائے جائیں، حرام سے بچ جائے، استعمال کر لے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہوا کاروبار میں، ملازمت میں اور ان جگہوں پہ۔ میاں بیوی لائف کی زندگی فیملی لائف میں یہ ہے کہ ماں باپ کے بھی جو حقوق ہے ان کے حقوق کو مکمل ادا کرے، بیوی کا جو حق ہے بیوی کا حق ادا کرے، بال بچوں کے جو حقوق ہیں بال بچوں کے حقوق کو ادا کرے، آس پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھا حسن معاشرت اختیار کرے، معاشرتی زندگی کو اچھے ڈھنگ سے گزارے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ معاشرتی معاملے میں پیش نہ آئے، ان بد اخلاقی چیز سے بچے، حقوق کے پامال کرنے سے بچے، ان چیزوں سے بچ کر کے اپنی معاشرتی فیملی لائف کی زندگی، معاشرتی زندگی میں اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارنا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں دیکھیں کہ کیا چیز ہم حرام کھا رہے ہیں، کیا حرام کھا رہے ہیں، کیا حرام پی رہے ہیں، کیا حرام پی رہے ہیں، پینے کی چیزوں میں حرام سے بچ جائے، کھانے کی چیزوں سے حرام کھانے کی چیزوں میں حرام سے بچ جائے، پہننے کی چیزوں میں حرام سے بچ جائے، اور اس وقت دھیان رکھے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں، فلاں چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، فلاں چیز ہمارے لیے ناجائز ہے، لہذا اس سے بچ جائے، اس کو نہیں اپنائے۔ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں۔ ورنہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے اللہ 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 کرتا رہے گا، تو معاشرتی زندگی کس طریقے سے گزارے گا؟ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ ماں باپ کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ معاشرت پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور معاشرت کیسے پیش آئے گا؟ کاروبار کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے پہننے والے کھانے پینے کے ٹائم بھی اللہ 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 کرتا رہے تو کھائے گا پیے گا کیسے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں حرام حلال کے تمیز کر کے اپنے آپ کو حلال اختیار کر کے حرام سے بچے، یہ اللہ کو یاد کرنا۔ لہٰذا 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے یاد رکھو، اور جو مجھ کو یاد رکھے گا وہ قیامت آخرت میں کامیاب ہے۔ جو مجھ کو یاد رکھے گا آخرت میں کامیاب، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھا وہ کامیاب ہے، جو اللہ کو بھلا دیا کامیاب نہیں ہے۔ فصلہ اور نمازوں کا اہتمام کیا۔ تیسری چیز نمازوں کا اہتمام کیا، جو نمازوں کا اہتمام کیا آخرت میں کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے۔ تو نماز اللہ کو یاد کرنا یہ وسیع مفہوم ہے، اور اسی کا ایک حصہ، اسی کا ایک پارٹ، ایک جزء ہے نمازوں کا اہتمام کرنا بھی۔ کاروبار میں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کھانے پینے ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور معاشرتی زندگی گزارنے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا اللہ کو یاد۔ وَذَكَرَ اسْمَهُ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور نمازوں کا اہتمام۔ نمازوں کا اہتمام کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ جو جتنی دیر نماز میں ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، جو جتنی دیر نماز میں ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا
بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے وہ نمازوں کی تیاری کرتا ہے، اس کو خیال آتا ہے، یاد کرتا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی سے وہ ذہن میں بات کو لاتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوگا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس نماز کے میں اللہ کو یاد کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک میں بھی اس کا اثر آتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ 3 مضمون 3 چیزیں ہیں کہ اس کو اللہ نے پچھلے انبیاء نبینا علیہ السلام کو بھی اس کا حکم دیا، ان کو صحیفوں میں ان کے صحیفوں میں اتارا، نازل کیا۔ 2 کا ذکر خود اسی میں اللہ نے کیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم صحف و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یہ موجود ہے۔ تو 2 کا ذکر کیا، تو 2 کے ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی 2 کے اندر صرف 2 نبی کو دی گئی یا صرف 2 صحیفے میں اتارے نہیں، بلکہ یہ اور مثال کے کام کیے یا سمجھنے کے لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے صحیفے میں یہ مضمون کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ الفاظ اگرچہ دوسرے ہیں، الفاظ دوسرے ہوں گے، قرآن عربی میں نازل ہوا تو عربی میں ہے، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ میرے محترم دوستو، نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، اور آگے ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ کیوں؟ نماز کے 2 فائدے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، نماز کے اہتمام کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے 2 بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوا، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ، کہ نمازوں کا اہتمام کرنا یہ اللہ کی یاد ہے، وہ اکبر، اور یہ پہلے فائدے سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ پہلا فائدہ کیا بتایا؟ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے نماز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر۔ دوسرا فائدہ اللہ، نماز اللہ کی یاد ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ پہلے فائدے سے یہ فائدہ بڑا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا پہلے جو فائدے بیان کیے اس سے یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور جو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کو یاد کرے گا، اور جو اللہ کو یاد کرے گا وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ دونوں طرف سے نسبت ہے، دونوں طرف سے۔ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کو یاد کرے گا، اور جو اللہ کو یاد کرے گا وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ یعنی جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا گویا کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں، وہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں، اللہ بھولا ہوا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا کر رہا ہے تو وہ نماز کا اہتمام ضرور کرے گا۔ نماز کا اہتمام نہیں کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرنے والا ہے یا کم کرنے والا ہے۔ اتنا کم یہ کرنے والا ہے اللہ کو اتنا کم یاد کرنے والا ہے کہ اس کا اپنے رب کو یاد کرنا اس کو نمازوں کے طرف میں نہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ وہ نمازوں کا
جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگ، باپ کو تمہیں بات مت کرو، اے باپ بات نہیں، آپ کو بات مت کیجیے۔ پتہ نہیں کس کو بولا جا رہا ہے، خطبہ میں بات کرتے رہتے ہیں، خیال تاکہ مسجد میں ہے کوئی بات ہو رہی، دین کی بات ہو رہی ہے، خلل نہیں دیجیے، خطبہ ہو رہا اس کا سننا واجب ہوتا ہے، اس کو خلل نہ دیجیے، پوری توجہ سے خطبہ بھی سننا چاہیے۔ دین کی بات ہو رہی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، دوسروں کی خلل اور دوسروں کی توجہ آپ کی طرف جا رہی ہے۔ نماز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، میں مجھ کو یاد کرنے کے لیے، مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ کا یاد کرنا نمازوں کے اہتمام کے لیے ہے، لہذا نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا، یہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں بیان کیا، اور صرف قرآن کریم میں ہم لوگوں کے لیے نہیں بیان کیا، جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اتنی اہم چیز ہے اور کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے، اہتمام کرنے والے ہم لوگ بنیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کو بتانے کے بعد کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ تین چیز بتایا، یہ جو کرے گا، بنائے گا، اختیار کرے گا، آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گرما نصیبی ان لوگوں کے لیے ہے، بدقسمتی ان لوگوں کے لیے ہے، بدقسمت وہ لوگ ہیں یا نادان وہ لوگ ہیں، محروم القسمت وہ لوگ ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر۔ دنیا فانی ہے، اس کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کے اوپر، جو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو دنیا میں سارے انسانوں کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آخری نبی، جن پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، خاتم النبیین کا لقب اور خطاب دیا، اللہ نے کہا کہ ان باتوں کو بتلانے کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا، اور تمام نبیوں کا آنا بالخصوص ہم لوگوں کے لیے ہمارے تمام نبیوں کے سردار کو مبعوث فرمایا۔ ان کی اس قدر ہمیں کرنی چاہیے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا احساس دنیا میں کوئی انسان کیا تو کامیاب نہیں کیا تو آخرت میں اس کو بڑا ہی تعجب اور افسوس ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں کہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلا جائے گا اس وقت کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جہنمی جب جہنم میں چلا جائے گا تو اس وقت کہے گا یا لیتنی، اپنی انگلیوں کو چباتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت، کاش اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، رسول کی نعمت، نبی کی نعمت، کاش ہم اس کو سمجھ جاتے، پہچان لیتے، اس نعمت کی قدر کر لیتے اور رسول کے ساتھ ہم چلتے، ہم ان کو فالو کیے ہوتے تو آج ہمیں انگلیاں چبانی نہیں پڑتی اور جہنم کا منہ نہیں دیکھنا۔ اور جو جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ کہیں گے
قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق. جنتی سب جب جمع ہوں گے اس وقت بہت سی بات کریں گے. ان باتوں میں سے بات یہ بھی کریں گے کہ ہم نے رسول کی نعمت کو پہچانا کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور رسول کی نعمت کو ہم نے پہچانا, ان کی ہم نے قدر کی دنیا کے اندر. اگر رسول کو اللہ نہ بھیجتے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے, ہم ہدایت نہیں پاتے, راہ راست نہیں پاتے, ہم سمجھداری کو نہیں پاتے, سیدھے راستے پر ہم نہیں چلتے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. ہمارے رب نے اپنے رسولوں کو بھیج کر ہمیں ہدایت دی. اور جو نبی جاءت رسول ربنا بالحق, جو دین حق لے کر کے آئے تھے, ہم ان رسولوں کو ہم نے فالو کیا دنیا میں, اور آج وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. نعمت کا قدر کب کرتا ہے؟ اگر ہم دماغ سے ابھی پڑھ کر کے کچھ بول رہے ہیں, ہمارا دماغ آف ہو جائے تو ہمیں دماغ کی قدر معلوم ہوگی. آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, جہاں تک کہ نظر آتا دیکھ رہے ہیں, اگر آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے تو آنکھ کی قدر ہوگی. اسی طرح سے رسولوں کو اللہ نے نعمت بنا کر کے بھیجا ہے. ان رسولوں کی مان کر کے, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے ہم زندگی گزار لیں. کل قیامت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ ہم بھی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے جو کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ کہنے والا جہنم میں کہے گا, وہاں کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واخر دعوانا